کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اصل کہتے ہیں نا موت العالم کا موت العالم، عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے۔ اس کائنات میں اگر کسی شخصیت نے رہنا ہوتا، وہ سب سے بہترین شخصیت اور موضوع شخصیت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ جمعے کے دن غالباً جمعے کی نماز کے بعد کا وقت تھا پاکستان میں، تو مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، علمی شخصیت، اور ان کا تعلق جس خاندان سے ہے، ان کے والد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے یہ صاحبزادے، بڑے صاحبزادے ہیں مفتی رفیع عثمانی صاحب، پھر ان کے چھوٹے بھائی ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب۔ پاکستان میں کراچی کے اندر دارالعلوم کراچی جو کرنگی ہے، اس کی بنیاد رکھی مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، رکھی تو ان کے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے تھی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد پاکستان کے جو جید بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان کے بعد مفتی شفیع صاحب کے بعد تو کافی حضرات علماء تھے، لیکن جو میں نے اپنی ہوش میں دیکھا، حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مفتی اعظم پاکستان تھے، رئیس و دارالافتاء تھے جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد پاکستان کے بڑے بڑے علماء نے مفتی اعظم پاکستان کا جو خطاب ہے وہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا۔ ماشاءاللہ کئی دفعہ میں نے ان کا درس سنا ہے، ان کے بیانات سنے۔ وہ کچھ سال پہلے جب میرے خیال میں ان کا وہ آخری سفر تھا، اس کے بعد پھر وہ یو کے آئے نہیں، تو یو کے اندر ان کے پروگرام تھے اور میں دوسرے چینل پہ ہوتا تھا، وہاں پر ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام بھی کیا، اس کو میں نے ہوسٹ کیا تھا۔ تو مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصیت تھی، وہ دیکھیں آج کے دور کے اندر اگر کوئی ایسا عالم دین ہو جو مسلک پرستی سے بالا تر ہو، یہاں تو ہر آدمی مسلک پرستی کا شکار ہے، فرقہ واریت کا بیج بوتا ہے، نفرتوں کی بیج بوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ بڑے بڑے نام ہیں اور مسلمانوں میں انتشار پھیلاتے ہیں، افتراق پھیلاتے ہیں۔ جب بات کریں گے فرقے کی بات کریں گے، مسلک کی بات کریں گے، نفرت کی بات کریں گے، اور حضور کی امت کے اندر جو ہے دھڑاڑ ڈالی ہوئی ہے، اور پھر نام بھی ہم لیتے ہیں، جی ہم تو حضور کے امتی ہیں۔ حضور کا امتی ایسا کام نہیں کرتا، اور جو صحیح عالم دین ہوتا ہے نا، وہ اس کا کام یہ نہیں ہوتا۔ تو حقیقی معنوں میں آپ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی، وہ بہت بڑی شخصیات ہیں، یہ دونوں بہت بڑی شخصیات۔ ان کی آپ کبھی بھی کوئی ایک گفتگو، کوئی ایک تقریر، کوئی ایک مجلس ایسی دکھا دیں کہ جس کے اندر انہوں نے کوئی فرقہ واریت پہ بات کی ہو، امت کے اندر انتشار کی بات، بلکہ وہ تو اکثر یہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو اپنے کام کو ہمیشہ مثبت کا، اپنی زندگی کو مثبت کام پہ لگانا، اور منفی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اور علماء کے لیے منفی چیز، سب سے بڑی منفی چیز کیا ہے کہ وہ ایک خول کے اندر بند ہو، اور وہ خول کیا ہے؟ مسلک کا، فرقے کا، گروپ کا۔ یہ جو خول ہے، اس خول کے اندر بند ہے تو وہ اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ تو وہ تو اکثر یہ بات کیا کرتے تھے کہ بھئی امت میں کام کرو، امت کے اندر جو ہے اتحاد اتفاق پیدا کرو، اور امت کے اندر انتشار کو، فساد کو ختم کرو۔ تو وہی اسی کے بہت بڑے وہ داعی تھے، اور ساری زندگی اس کے علمبردار رہے، اور ویسے تو ان کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے تھا۔ دارالعلوم ماشاءاللہ آج آپ دیکھیں ہزاروں، بلکہ ان کے جنازے کے اندر جو تھا نا، وہ تقریباً، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں جو ہم نے فوٹیج دیکھی ہے کہ 3 لاکھ سے 4 لاکھ لوگ تھے، اور لوگ رات کو ہی آ گئے تھے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نا کہ بھئی محبت کرتے تھے لوگ ان سے، اور محبت کیوں تھی؟ اس لیے کہ وہ دین کا کام کرتے تھے، اور صحیح معنی میں جو العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ تو وارث وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی جو مورث کی جو وراثت ہوتی ہے اس کا صحیح حق ادا کرے اور صحیح جانشین بنے۔
تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے صاحبزادے، ایک ہی صاحبزادے ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی صاحب ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جتنے ان کے جو روحانی اولاد ہیں، جو ان کے طالب علم تھے، شاگرد تھے، اسٹوڈنٹس تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صبر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں زندگی کا تو خاتمہ ہے، آپ اور میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن زندہ ہے جو بشر وہ موت کا مزہ چکے گا، زندہ ہے جو بشر وہ موت کا مزہ چکے گا، جب احمد مرسلی نہ رہے تو کون رہے گا؟ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو میں اور آپ کیا ہیں؟ اگر اس کائنات میں اگر کسی شخصیت نے رہنا ہوتا تو وہ سب سے بہترین شخصیت اور موضوع شخصیت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر شخص اپنا وقت پورا کر کے جو ہے اس کا سفر ہے، اس نے جانا ہے، چاہے وہ آپ اس کو کتنی طویل عمر مل جائے۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی 80+ تھے، بڑی متحرک زندگی گزاری آپ نے، لیکن اختتام تو یہی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے جی؟ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، خیر پہ ہو جائے، اللہ کی رضا کے ساتھ ہو جائے، تو بس اس سے بہتر انسان پھر کیا زندگی ہوگی؟ اور اصل معاملہ تو آخرت کا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اب اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ دیکھیں جو بڑے بڑے علماء ہیں، اکابر علماء، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو صحیح حضور کے جانشین ہیں، وہ تو آہستہ آہستہ کر کے جا رہے ہیں، اور بعد میں جو ان کے جو اب پیچھے جو نسل آ رہی ہے، اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی کوئی ایسے علماء پیدا کرے، کوئی ایسے افراد پیدا کرے کہ جو ان کی کمی کو جو ہے وہ پورا کر سکیں، وہ جو گیپ ہے اس کو فل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ، پاکستان میں تو ویسی ایسی شخصیات بہت کم ہیں، لیکن پاکستان جہاں اتنی پولرائزیشن ہے، جہاں پر اتنا انتشار ہے، سیاسی طور پر انتشار، مذہبی طور پر انتشار، پھر لسانی طور پر ہر لیڈر جو ہے وہ قوم کو یونائٹڈ نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے صورتحال، کتنا ہمارے ملک کے اندر جو ہے ڈس یونٹی ہے، اور سمجھ نہیں لگ رہی کہ ملک نے کہاں جانا ہے، کیا ہونا ہے۔ اور تو ایسی صورتحال کے اندر ایسی شخصیات کا ہونا تو بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ جو اتحاد کی، اتفاق کی اور امت کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات جو اور بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سائے کو قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو اصل کہتے ہیں نا موت العالمی کا موت العالم، کہ عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے، کہ ایک عام انسان کی موت میں اور ایک عالم کی موت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو عالم کا دنیا سے چلا جانا ایک بہت بڑا عہد کا خاتمہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک دستور ہے، بڑے بڑے علماء آئے چلے گئے اپنے حصے کا کام کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔